بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم للذین احسنوا الحسنى وزیادہ ولا يرهق وجوههم قطر ولا ذلہ اولئک اصحاب الجنة هم فیہا خالدون۔ حاضرین محترم، پارہ نمبر 11 اور 12 کا تقریباً کچھ حصہ آج آپ کے سامنے پڑھا گیا، جس میں سورہ یونس اور سورہ ہود کی تلاوت کی گئی۔ محترم حاضرین، سورہ یونس کی آیت نمبر 26 میں نے آپ کے سامنے منتخب فرمائی ہے، جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اہل جنت کو کئی نعمتیں عطا فرمائے گا۔ انہی میں سے ایک عظیم نعمت کا اس میں تذکرہ فرمایا، کہا کہ للذین احسنوا الحسنى وزیادہ، جو لوگ نیکی کرنے والے ہوں گے، خیر کے کام کریں گے، بھلائی کے کام کریں گے، اسلام قبول کریں گے، ان کے لیے تو اچھائی ہوگی، بہتری ہوگی، اور جنت کی عظیم نعمتیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ عطا کرے گا۔ وزیادہ، اور ایک چیز مزید بھی عطا کی جائے گی، ایک چیز اللہ سبحانہ و تعالیٰ مومن بندوں کو، اہل جنت کو مزید عطا فرمائے گا۔ دیکھیے آیت، للذین احسنوا الحسنى، جو لوگ نیکی کرتے ہوں گے، اسلام قبول کرتے ہوں گے، بھلائی کے کام کرتے ہوں گے، ان کے لیے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہتر جنت رکھا ہے۔ وزیادہ، اور ان کے لیے ایک زائد چیز بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رکھی ہے۔ اب آگے اللہ نے کہا وَلَا يَرْهَقُ وُجُوهَهُمْ قَطَرٌ وَلَا ذِلَّةٌ، اس دن نہ ہی اہل جنت کے چہرے کالے پڑیں گے اور نہ ہی ذلیل ہوں گے۔ اولئک اصحاب الجنہ، یہی لوگ جنتی ہیں، ہم فیہا خالدون، اس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اس آیت کی تفسیر میں حافظ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وقد روی عن جماعت من الصحابہ، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی ایک بڑی جماعت اس آیت کی تفسیر میں یہ بات ارشاد فرماتی ہے، کہتی ہے کہ تفسیر هذه الزیادہ، جو یہاں پر اللہ نے کہا کہ ان کو نیکی کے ساتھ ساتھ، جنت کے ساتھ ساتھ، اس میں ایک مزید زائد جو نعمت دی جائے گی، کہتے ہیں بالنظر الی وجہ اللہ له منہ، اللہ اکبر، یعنی اہل جنت کو جنت کی نعمتوں کے ساتھ ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف دیکھنے کا بھی شرف ملے گا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رؤیت کا شرف حاصل ہوگا۔ اہل جنت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو دیکھ نہیں سکیں گے۔ آج تک جب سے دنیا بنی ہے اور قیامت تک کوئی انسان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو نہیں دیکھا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کسی کو یہ شرف ہی نہیں عطا فرمایا۔ یہ شرف اہل جنت کو جنت میں داخل ہونے کے بعد، ان نعمتوں کو مکمل کرنے کے بعد، ایک زائد نعمت اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنا دیدار کروائے گا۔ اہل جنت اللہ کو دیکھیں گے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی طرف نظر کرم فرمائے گا۔ حضرت محترم، آپ دیکھیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک مومن بندے کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو دیکھنے کی، اس سے گفتگو کرنے کی، اس سے ملاقات کرنے کی، اس سے بات چیت کرنے کی خواہش ہوتی ہے۔ جیسا کہ نماز میں کھڑا ہوتا ہے وہ اللہ سے گفتگو کرتا ہے، قرآن پڑھتا ہے وہ گویا کہ اللہ کے کلام کی تلاوت کر رہا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے بات چیت کر رہا ہے، اور عبادت کرتا ہے ایسے گویا کہ وہ رب کو دیکھ رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عبادت ایسے کرو گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ ان تعبد اللہ کأنک تراہ، ہاں اگر تمہاری یہ کیفیت نہیں آ سکتی کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو تو ایسا کرو کہ ایسی عبادت کرو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ تو حاضر محترم، ایک مومن بندے کے اندر رب تعالیٰ جو ہمارا خالق ہے، ہمارا مالک ہے، جس نے ہمیں پیدا فرمایا ہے، جس کی پوری زندگی ہم عبادت کرتے ہیں، پوری زندگی جس کے گن گاتے ہیں، جس کی تسبیح بیان کرتے ہیں، ایسی ذات کو دیکھنے کی کس کو خواہش نہیں ہوگی؟ یہی خواہش حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دل میں بھی پیدا ہوئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم والے جب فرعون سے نجات پا کر سمندر سے آگے نکل گئے، فرعون پیچھے ڈوب گیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کی قوم والوں کو مقام تیہ پر رکایا اور کہا کہ یہاں پر ٹھہرو، میں ذرا اللہ سے مقام طور پر ملاقات کر کے آتا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے انہوں نے لمبی گفتگو فرمائی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے لمبی گفتگو فرمائی،
اس میں علماء ایک بڑی نکتے کی بات یہ بھی ذکر کرتے ہیں کہ بندہ جب رب سے گفتگو کرتا ہے، بات چیت کرتا ہے، اس کو لذت محسوس ہوتی ہے، وہ چاہتا ہے کہ اللہ سے مزید بات کروں اور مزید گفتگو کروں، مزید قرآن کی تلاوت سنتا رہوں اور مزید اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے نماز میں بات چیت کرتا رہوں۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ، جب گئے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پوچھا کہ اے موسیٰ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا کہ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ تو جواب یہی تھا کہ میرے ہاتھ میں عصا ہے۔ تو بات ختم تھی، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اندر مزید دلچسپی تھی کہ رب سے بات کروں۔ کہا کہ اے اللہ، عصا ہے، یہ عصا میں اپنے سہارا لینے کے لیے، ٹیک لینے کے لیے استعمال کرتا ہوں، اور یہ عصا میں اپنی بکریوں کو چرانے کے لیے استعمال کرتا ہوں۔ مزید دو باتیں انہوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کی تاکہ یہ شوق بتانے کے لیے کہ میں اپنے رب سے بات چیت کر رہا ہوں، میں اپنے خالق سے گفتگو کر رہا ہوں۔ تو جب وہ مقام طور پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس گئے، سورہ اعراف آیت نمبر 143 میں اللہ نے اس کا تذکرہ فرمایا۔ کیا ہے؟ میں آپ کے سامنے اس پس منظر میں یہ بات ذکر کر رہا ہوں کہ ایک مومن بندے کے اندر رب کو دیکھنے کی چاہت اور خواہش ہونی چاہیے، اور اللہ سے اس کی خاص دعا کرنی چاہیے، جیسا کہ جنت کی نعمتوں سے متعلق ہم سوال کرتے ہیں، وہ جو زیادہ ہے، جو زائد اللہ سبحانہ و تعالیٰ جنت میں عطا کرنے والا ہے، اس کی تڑپ اور اس کا شوق ہمارے اندر ہونا چاہیے، جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس تھا۔ دنیا میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے انہوں نے اس بات کا مطالبہ کیا، کیا کہا؟ وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا، حضرت موسیٰ علیہ السلام جس وقت میں ہم نے انہیں بلایا تھا وہ آئے، وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ، اپنے رب سے انہوں نے کلام کیا، قال ربی، گفتگو کرتے کرتے خواہش ظاہر کی، کہا ارینی، اے اللہ سبحانہ و تعالیٰ، انظر الیک، مجھے تو بتا، میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، تیری تجلی فرما، میں تیری رؤیت کرنا چاہتا ہوں۔ تو اللہ نے کہا لن ترانی، اے موسیٰ تم مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتے، مجھے دیکھ ہی نہیں سکتے۔ اس لن ترانی کو لے کر جو تعبیر یعنی ابداً ہرگز کا معنی آتا ہے، اس کو لے کر بعض فرقے گمراہ ہوئے۔ انہوں نے کہا کہ یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے لن جو استعمال فرمایا ہے، جو مستقبل میں تاکید کے ساتھ نفی کا معنی دیتا ہے کہ تم دیکھ ہی نہیں سکتے، اب بھی نہیں دیکھ سکتے اور آگے بھی تم قطعاً مجھے نہیں دیکھ سکتے۔ اس لفظ کو لے کر بڑے بڑے جو ہے فرقے گمراہ ہوئے۔ انہوں نے کہا کہ دنیا میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو نہیں دیکھ سکتے اور آخرت میں بھی رب کا دیدار نہیں ہو سکتا۔ بڑی بڑی مسلمانوں کی جماعتیں معتزلہ ہیں، اور پھر اسی طرح سے زمخشریہ ایک فرقہ ہے جو قرآن مجید کے ظاہری الفاظ کا معنی مفہوم لے کر یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے کہا کہ لن ترانی، تم مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتے، کہا کہ دنیا میں بھی نہیں دیکھ سکتے، آخرت میں بھی نہیں دیکھ سکتے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اے موسیٰ تم مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتے، وَلَٰكِنِ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ، اگر ضد کرتے ہو اور اصرار کرتے ہو تو یہ جو پہاڑ ہے، اس پہاڑ کی طرف دیکھو، فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي، اگر میں اس پر تجلی اپنی ظاہر کروں اور اپنا نور کچھ ظاہر کروں، یہ پہاڑ اگر باقی ہے تو تم دیکھ لو۔ اس کے بعد فَلَمَّا تَجَلَّىٰ رَبُّهُ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب اپنی تجلی ظاہر فرمائی، جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا، وہ پہاڑ چکنا چکنا ہو گیا اور ریزہ ریزہ ہو گیا، اور اس پہاڑ کے پرزے پرزے اڑ گئے، اور جیسے ہی رب تعالیٰ کی تھوڑی سی جھلک اس پہاڑ پر پڑی، موسیٰ علیہ السلام اڑ کر کہیں دوسری جگہ پر گرے، وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا، اور بے ہوش ہو گئے۔ فَلَمَّا أَفَاقَ، جب ان کو افاقہ آیا، بے ہوشی کے حالت سے اٹھے، قال سبحانک، اے اللہ سبحانہ و تعالیٰ تیری ذات پاک ہے، تبت الیک، میں تیری طرف توبہ کرتا ہوں، وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ، اور میں سب سے پہلے جو ہے ایمان لانے والوں میں سے شمار ہونے کی کوشش کرتا ہوں۔ حاضر محترم، تو یہ ایک مومن بندے کے اندر شوق ہوتا ہے رب کو دیکھنے کا۔ ظاہر سی بات ہے دنیا میں تو کوئی بندہ دیکھ نہیں سکتا۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کے موقع پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا دیدار کیا، جب آپ گئے ساتوں آسمانوں کے اوپر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے گفتگو کر رہے تھے، آپ نے پردہ ہٹایا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا دیدار کیا۔ یہ بات امام مسروق جو تابعی ہیں، انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس آ کر کہی کہ اے ام المؤمنین، اے میری ماں، آپ ذرا بتائیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کے موقع پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا دیدار کیا؟ تابعی نے صحابیہ سے سوال کیا، یعنی ہماری ماں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے، تو ماں عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اے مسروق، تم نے ایسی بات کہی ہے کہ جس سے میرے رونگٹے کھڑے ہوئے ہیں۔ اللہ کی قسم، جو آدمی یہ کہتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے
معراج کے موقع پر اللہ کو دیکھا ہے وہ کذاب ہے، وہ کذاب ہے، وہ کذاب ہے۔ نبی اکرم حضرت مائیں عائشہ رضی اللہ عنہا نے یہ بات ارشاد فرمائی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی معراج کے موقع پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا دیدار نہیں فرمایا، بلکہ پردے میں گفتگو ہوئی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نمازوں کا تحفہ دیا، اس کے بعد جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ گئے۔ اب دیکھیے سورہ قیامہ میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کا تذکرہ فرمایا، کہا وجوہ یومئذ ناظرہ، کچھ چہرے ایسے ہوں گے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ، کچھ چہرے ایسے ہوں گے جو خوش و خرم ہوں گے، تر و تازہ ہوں گے، حشاش بشاش ہوں گے، ان کے چہروں پر وہ خوشی ظاہر ہو رہی ہوگی، الی ربها ناظرہ، اور یہ چہرے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف یعنی اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے۔ سورہ قاف میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کا تذکرہ کیا، کہا من خشی الرحمن بالغیب وجاء بقلب منیب، جو بندہ ڈرتا ہوا دل اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس لے کر آتا ہے، غیب میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ڈرتا ہے اور لوٹنے والا دل اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس لے کر آتا ہے، ایسے بندے کو حکم دیا جائے گا ادخلوها بسلام، سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ، ذالک یوم الخلود، اب جب تم جنت میں داخل ہوگے تو یہ پھر ہمیشہ ہمیشہ والی تمہارے لیے جنت ہوگی۔ اس کے بعد اللہ نے کہا لہم ما یشاؤون فیہا، اس جنت میں جو کچھ تم چاہتے ہو وہ تمہیں ملے گا، ولدینا مزید، اور ہماری طرف سے ایک اور نعمت تمہیں عطا کی جائے گی، اور وہ نعمت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا دیدار، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رؤیت، کہ مومن بندے رب تعالیٰ کو دیکھیں گے۔ اچھا مومن بندے اللہ کو دیکھیں گے، کیسے دیکھیں گے، اس کی کیفیت کیا ہوگی؟ آپ دیکھیے ایک حدیث آتی ہے، ایک صحابی رسول نے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا قیامت کے دن ہم اپنے رب کو دیکھیں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہاں، تم ضرور بضرور اپنے رب کو قیامت کے دن دیکھو گے۔ هل تضارون فی القمر لیلۃ البدر، جو 14ویں کا جو چاند ہوتا ہے، جس طرح سے تم بڑی آسانی کے ساتھ ہر آدمی اپنی اپنی جگہ پر کھڑے ہو کر دیکھتا ہے، اسی طرح سے قیامت کے دن ہر آدمی یعنی جو جنتی ہوں گے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ویسے ہی آسانی کے ساتھ دیکھیں گے۔ رب کو دیکھنے میں گڑبڑی اور آگے پیچھے ہونا، ڈھکلم ڈھکلی ہونا، اس طرح کی کوئی کیفیت نہیں ہوگی، بلکہ بڑے اطمینان و آرام سے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا دیدار کریں گے۔ اور ایک روایت میں آتا ہے صحیح مسلم کی، حضرت صہیب رومی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اذا دخل اہل الجنت الجنہ، جب اہل جنت جنت میں داخل ہوں گے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک آواز لگانے والا آواز لگائے گا کہ اے اہل جنت، کیا تمہارے لیے تمام کی تمام نعمتیں مکمل ہو گئی؟ تو جنتی لوگ کہیں گے، بعض روایتوں میں یہ آتا ہے کہ یقول اللہ تبارک و تعالیٰ، یہ آواز لگانے والا اللہ سبحانہ و تعالیٰ بذات خود ہوگا، تریدون شیئا ازیدکم، کوئی تم مزید چیز چاہتے ہو جو میں تمہیں عطا کروں؟ یعنی یہ جنت کی نعمتیں، یہ محل، یہ حوریں، یہ خادم، اور پھر اسی طرح سے یہ نہریں، اور ہر چیز جو تم چاہتے ہو، یہ تمام کی تمام چیزیں اللہ نے جنت میں تمہارے لیے رکھ دی ہیں، اس کے علاوہ بھی کوئی چیز تمہیں چاہیے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سوال کرے گا، بندے کہیں گے فیقولون الم تبیض وجوہنا، کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو نے ہمارے چہروں کو کافروں کے مقابلے میں، منافقوں کے مقابلے میں اور فساق کے مقابلے میں ہمارے چہروں کو تو نے روشن کیا؟ اس کے بعد الم تدخلنا الجنہ، کیا تو نے ہمیں جنت میں داخل نہیں کیا؟ وتنجینا من النار، اور تو نے ہمیں جہنم سے آزاد نہیں کیا، اس سے نجات نہیں دی۔ اتنی بڑی بڑی نعمتیں تو نے عطا فرمائی ہیں، اور اس کے علاوہ ہمیں کیا چاہیے؟ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہے گا ایک اور نعمت ہے جو تمہیں عطا کی جائے گی۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنا پردہ ہٹائے گا، فیکشف الحجاب، اور جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنا پردہ ہٹائے گا، فما اعطوا شیئا احب الیہم من النظر الی ربہم عز وجل، اللہ اکبر، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو دیکھنے کے علاوہ اس سے بڑی جنت کی کوئی نعمت نہیں ہوگی جو آدمی نے محسوس کیا ہوگا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو دیکھنے کے علاوہ جنتی نے اس سے بڑی کوئی لذت محسوس نہیں کی ہوگی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی۔ اسی لیے آپ دیکھیں مسند احمد کی ایک روایت آتی ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جہاں پر دنیا کی نعمتیں، جنت کی نعمتوں سے متعلق سوال کرتے تھے، وہیں پر اللہ کے دیدار سے متعلق خصوصاً سوال کرتے تھے کہ اے اللہ، جنت میں خصوصیت کے ساتھ تو مجھے اپنے دیدار کا شرف بخش۔ اے اللہ سبحانہ و تعالیٰ، میں نے اپنی پوری زندگی تیری عبادت کی ہے، میں نے تیرے سامنے سجدہ کیا ہے، اور ہمیشہ ایسے عبادت کی گویا کہ میں تجھے دیکھ رہا ہوں جبکہ میں تجھے دنیا میں دیکھ نہیں سکتا تھا۔ اب تو نے جنت کی نعمتیں عطا فرمائی ہیں، اب میں تیرا دیدار کرنا چاہتا ہوں،
اے اللہ میں نے غیب پر تیرے اوپر ایمان لایا. الذین یؤمنون بالغیب، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کو ہم نے دیکھا نہیں ہے، ہم نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کا جو ہے مکمل مشاہدہ نہیں کیا ہے، بس رب کی ذات ہے اس پر ایمان لانا ہے. اس بنیاد پر ہم ایمان لے کر آئے. ایک موقع آئے گا دیکھنے کا، اس موقع کو کیا ہم گوائیں گے؟ اس موقع کو کیا ہم چھوڑ دیں گے؟ اور اس موقع کو کیا ہم نظر انداز کر دیں گے؟ اسی لیے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اللہ سے سوال کرتے تھے، وَأَسْأَلُكَ اللَّهُمَّ لَذَّةَ النَّظْرِ إِلَىٰ وَجْهِكَ الْكَرِيمِ، اے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم تجھ سے جو ایک لذیذ نظر جو ہم تجھے دیکھنا چاہتے ہیں، لَذَّةَ النَّظْرِ إِلَىٰ وَجْهِكَ الْكَرِيمِ، تیرے مہربان چہرے کو ہم دیکھنا چاہتے ہیں. وَالشَّوْقِ إِلَىٰ لِقَائِكَ، اور تجھ سے ملاقات کی ہم خواہش رکھتے ہیں، اپنے اندر یہ شوق پیدا کرتے ہیں. حاضر محترم، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا دیدار کیسے ہوگا؟ دو باتیں میں آپ کے سامنے بتاؤں گا. سورہ کہف کی بالکل آخری آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ، تم میں سے جو کوئی بھی آدمی اپنے رب سے ملاقات کرنا چاہتا ہے، فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، اس کو چاہیے کہ وہ نیک عمل کرے، عمل صالح کرے. وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، کبھی بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے. یہ تو ایک عام عمل ہے کہ بندہ اپنی پوری زندگی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری میں گزارے، اس کے بدلے جنت ملے گی، اور اسی جنت کے بدلے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنا دیدار کروائے گا. لیکن ایک خاص عمل بھی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن 14ویں چاند جس طرح تم دیکھتے ہو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بھی دیدار کرو گے. اگر تمہارے اندر یہ خواہش ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر تمہارے اندر اس بات کی خواہش ہے کہ تم اللہ کو دیکھنا چاہتے ہو، خصوصاً فجر کی نماز اور عصر کی نماز کا اہتمام کرو. جو بندے فجر اور عصر کی نماز کا اہتمام کریں گے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ضرور و ضرور ایسے بندوں کو اپنا دیدار فرمائے گا. یہ آج جو آیت تلاوت کی گئی سورہ یونس کی آیت نمبر 26، اس کا میں نے آپ کے سامنے مختصر سا خلاصہ اور تفسیر پیش فرمائی ہے. دعا کرتا ہوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے آپ تمام کو ہر وہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو ہمیں جنت کی طرف لے کر جائیں، اور خصوصاً فجر اور عصر کی نماز میں جو کوتاہی ہوتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری اسے حفاظت فرمائے. اور قیامت کے دن جو سب سے بڑی نعمت ہے اللہ کا دیدار، وہ دیدار اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم تمام کو عطا فرمائے، اور وہ توفیق دے کہ ہم رب کریم کی طرف دیکھ سکیں. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.